السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارطغرل ڈرامہ جو چل رہا ہے آج کل، وہ اس میں بہت زیادہ لوگ تو دلچسپی لے رہے ہیں، تو میں نے تو ابھی تھوڑے دن پہلے دیکھنا شروع کیا ہے۔ تو میں نے دیکھا اس میں تو مجھے جب ابن عربی کا بھی اس میں کنسیپٹ آیا ہوا ہے، اور اس میں جب شہاب الدین پکڑا جاتا ہے اس کو گردن اڑانے کا حکم دیا جاتا ہے، تو ابن عربی کی جب میں نے ایکٹنگ دیکھی نا، تو جتنا مسکرا رہا تھا یہ پلانٹنگ، تو میں کہہ رہا تھا یار یہ تو ایکٹنگ کا ڈیمیج ہو گیا، یہ ایکٹنگ بیٹھ گئی اور بہت یہ تو کرائسس کریٹ ہو گئی۔ اتنا سنا تھا اس کے متعلق اور مجھے کریٹیسائز کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور یہ کیا دکھایا جا رہا ہے، پروڈیوسر ڈائریکٹر نے کیا سلیکٹ کیا ہے۔ دوسرے لمحے مجھے خیال آتا ہے کہ یہاں اس کو اطمینان والی شخصیت بتایا گیا، کیونکہ یہ روحانی شخصیت ظاہر کی گئی ہے، تو یہ اتنی پر امید اور اتنی روحانی شخصیت دکھائی گئی ہے اپنی طرف سے، جس میں اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، اور ڈرامے میں بھی تھرو پورا ایکٹر ایکٹریسز اور جتنے بھی سٹاف ہوتے ہیں وہ بڑے اللہ پہ شاکر اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے نظر آتے ہیں کہ اللہ ہمارا حامی ناصر، اور یہ وہ جنگجو جیسی زندگی ہوتی ہے، ہر وقت انسان محاذ میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ جو اٹھتے بیٹھتے میرا ذکر و اذکار کرتے ہیں، میں ان کو مصائب سے نکالتا ہوں اور ان کی میں مدد کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ اور دیکھا جائے تو پھر میں نے کہا یہ کیا ہے، تو پھر پتہ چلا، تھینک یو طاہر بخشی صاحب، تھینک یو فار ویونگ ٹو می، فیس بک پہ لگتا ہے آپ ایکٹیو ہو۔ تو میں نے کہا یہ اتنا، پھر مجھے ذہن میں خیال آیا کہ نہیں، ان کی اعتماد اور پرسکون شخصیت دکھائی گئی ہے، جیسے بھی چیلنجنگ ہو وہ اس پہ صابر شاکر رہنے والی، اور بہت زیادہ کانفیڈینس اور روحانی شخصیت ہونے کی وجہ سے ایسے جیسے ان کو پہلے سے پتہ ہے کہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو جب کہ ایکٹنگ کے حوالے سے دیکھا جائے تو جتنا بھی کریو اسٹاف ہے، جتنا بھی اوکے عامر صاحب، جتنا بھی کریو اسٹاف ہے، ایون ایکٹر جو ہیرو مین لیڈنگ رول ارطغرل جو ہے، وہ بہت اچھا ایک ہیرو مجھے نظر آیا۔ کیوں سر بلال صاحب کیسا رہا؟ ایسے ہی ہے۔ تو اس نے کوئی بھی ہالی ووڈ بالی ووڈ کی جو ہسٹوریکل ویڈیو ہے میں ہیرو اتنا اچھا نہیں نظر آتا جتنا اس نے اچھا تلوار چلاتا ہوا مجھے نظر آتا ہے، اور اس کا جو گریسو ایٹیٹیوڈ نظر آتا ہے ارطغرل کا مخالفین کو دیکھتے ہوئے، جو ایگریسو ایٹیٹیوڈ اور فائٹنگ اسپرٹ جو اسی اس کے آنکھوں سے، اور جیسے وہ ایسے گھور کے دیکھتے ہیں اور جیسے وہ اس میں بے چینی ہوتی ہے، تو بڑی اچھی نظر آتی ہے مجھے، اور اس کا ایٹیٹیوڈ تھرو ایکٹنگ نہایت ہی سپر دکھائی دیتی ہے ارطغرل کی۔ اور اس کے علاوہ سلمان شاہ کی ایکٹنگ، کائی قبیلہ کا جو ہے نا وہ دکھایا جاتا ہے وہ کیسے کرائسس میں ہوتا ہے، تو تمام نے بہت اچھی ایکٹنگ کی ہے اس ڈرامے میں۔ ہاں چند ایک کردار ہیں جو مجھے نظر آئے کہ تھوڑے مسکراتے ہوئے اور اپنا سیم ٹو سیم فیس پہ وہ اگریسنگ تیاری نہیں پکڑ سکے، وہ عام سے کردار تھے، وہ اتنے میجر کردار ادا نہیں کر رہے تھے۔ تھینک یو رئیس احمد، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو فار ویونگ ٹو می۔ تو اس میں بہت اچھا ایک مینج کیا یہ ڈرامہ، پروڈیوسر ڈائریکٹر کی کاوش، اور ویسے بھی جو ہسٹوریکل ویڈیوز ہسٹوریکل موویز ہوتی ہیں اس پہ یا ڈراماز ہوتے ہیں اس پہ بہت زیادہ بجٹ ہوتا ہے خرچ، کیونکہ اسپیشل گیٹ اپ کرنا پڑتا ہے اور بہت زیادہ رقم خرچ آتی ہے اور بہت زیادہ کاوشیں کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ ہم آج اس حالات میں نہیں رہ رہے کہ ہمیں سیٹ لگانے میں مشکل پیش نہ آئے، اسپیشل سے سیٹ مینج کرنا پڑتا ہے، اسپیشل سے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ میں بس نیوز بناتا ہوں بھائی جان نیوز چینل میں، اور کیا کرنا ہے، تو اسپیشل سے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، تو اور اسپیشل سے سیٹ لگانا پڑتا ہے، اور جس طرح سٹوری لکھی گئی ہے اور جس طرح ڈرامہ فلو میں آہستہ آہستہ اپنا مناظر طے کر رہا ہے۔ ابھی میں نے 3-4 قسطیں صرف دیکھی ہیں، اور جس طرح ایک ایزیلی سموتھ طریقے سے لمیٹڈ اسکرپٹ کو، ہر ایک سٹوری کا میں نے یہ آبزرو کیا لمیٹڈ سا اسکرپٹ ہے، اور اس کو اس طرح ایکسٹینڈ کیا ہے کہ دیکھنے والا کبھی بھی بھول نہیں سکتا، یا اتنی فاسٹ موومنٹ کیمرے کی نہیں دکھائی گئی کہ کوئی بھی عام سا
نا سمجھ انسان بھی جو ہے نا اس ڈرامے کو سمجھ سکتا ہے. تو اس میں یہ نہیں اتنی فاسٹ موومنٹ کیمرے کی دکھائی گئی یا سینز کی اتنی زیادہ جو نہیں تھی انٹری کہ کوئی انسان یہ کہتے کہ میں اس قسط کے سباق کو بھول گیا ہوں یا اس قسط میں کیا دکھایا گیا یا میرے ذہن سے اسکپ ہو گیا کہ اس قسط میں تھا کیا. لہٰذا میں اپریشیٹ کرتا ہوں رائٹنگ اسپرٹ کو جس نے بڑے اچھے طریقے سے رائٹ کی ہے اور جس طرح ڈائریکشن ڈرامے کی دی گئی ہے اور بالخصوص جو دکھایا گیا ایٹماسفیئر اور جو ایکسٹرا سے کچھ چند اسکرپٹ ڈالے گئے ہیں جیسے وہ کہ آپس میں لڑتے نظر آتے ہیں چھوٹی چھوٹی مزاح کریٹ کرنے کے لیے یا پھر وہ اور مختلف چیزیں. تو ایک بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے یہ چیزیں مینج کی ہیں. تھینک یو رئیس احمد صاحب. اور سے آپ سب خیریت ہے؟ باہر کیسا سسٹم چل رہا ہے؟ لاک ڈاؤن میں کیسے رہ رہے ہیں؟ کام کو وغیرہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو ایک بڑے اچھے طریقے سے ہے. مگر بدقسمتی کی ایک چیز مجھے نظر آئی کہ وہ لوگ جو تھے جفا کش تھے. انہیں پتہ تھا کہ ہم ہر وقت برسے پکار رہتے ہیں اسلام دشمن عناصر سے. ان کا یہ جذبہ ایمانی بہت بڑا ہوا تھا. اس دور میں بھی دکھائے گئے کہ جو اسلام کو بیچ کھاتے ہیں اور طاغوتی طاقتیں اور صلیبی جنہوں نے جنگیں لگائی ہوئی تھیں ان کے ہاتھوں اپنے ہاتھ دے کے اب ریاست حاصل کرتے ہیں یا اپنا وہ سسٹم حاصل کرتے ہیں. تو اچھی بات ہے پی ٹی وی نے یہ ڈرامہ دکھایا. مگر جب یہ میں کریٹیسائز کرنے جاؤں اگر فیوچر میں اور ہماری امریکہ کے ساتھ الائنس اور امریکہ کا وزیر خارجہ کہنا کہ ہم نے صلیبی جنگوں کا آغاز کیا ہوا تھا اور جو ہم نے اتنے مختلف جگہ پہ یہ قتل و غارت کیا تو پھر ایک عجیب سی کنڈیشن ہو جائے گی. پھر یہاں پہ بہت ساری چیزیں قابل تنقید بن جائیں گی اور جو ابھی سیاستدان پہ حرف آ جائے گا پھر مختلف چیزوں پہ کریٹیسائز ہو جائے گا. لہٰذا میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا. ہاں یہ ہے کہ ہر وہ لوگ اس وقت کے جو لوگ دکھائے گئے وہ ہر وقت لمحہ بلمحہ ایک ایک سانس کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرنے والے اور اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے والے اور اپنی ڈائریکشن متعین کرنے والے ظلم کو ہاتھ سے روکنے والے مظالم برداشت نہ کرنے والے دکھائے گئے ہیں. اس میں وہ بھی دکھائے گئے کہ جو ضمیر کا سودا کر کے ریاست حاصل کر لیتے ہیں اقتدار کو پڑھانچا. تھینک یو میوین بٹ کیسے ہو؟ تھینک یو فار ویونگ ٹو می. تو کیسے وہ جفا کش ہوتے ہیں اور کیسے وہ الائنس ہوتے ہیں اور چنگیز خان ہلاکو خان کا دور کے متعلق دکھایا جا رہا ہے. اس میں کیسے ایک جنگ و جدل میں لوگ زندگی گزارتے ہیں یہ بھی دکھایا جا رہا ہے. آج پرسکون زندگی ہونے کے باوجود بھی ہم جنگ و جدل میں رہتے ہیں اور ہماری زبانوں اور حد سے ایون مسلمان محفوظ نہیں رہتے. تو اس دور میں جو تھی منافقتیں پھر بھی کم نظر آتی تھی. اس دور میں پازیٹیو کردار زیادہ تھے جبکہ آج نیگیٹو کردار زیادہ نظر آتے ہیں کیونکہ پازیٹیو تھنکنگ نہیں ہے یا ایسے محاذ جن کے ہم ہیروز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اس طرح کا ایک محاذ بھی آج موجودہ وقت میں مجھے نظر نہیں آتا. تو یہ بھی ایک ہماری جو مسلمانوں کی تھنکنگ یا فلسفی یا دین سے پرے ہٹنے کا سسٹم ہے وہ اس پہ ایک سوالیہ نشان ہے. اور یہ بھی نظر آتا ہے کہ ہم کتنے اسلام سے دور ہیں کہ ہم جو ہیں وہ حق کی سطح بلند نہیں کر سکتے, ظلم کو نہیں روک سکتے. جبکہ اس میں جو دکھایا گیا ہے جیسے حلیمہ کو وہ بچاتا ہے ارطغرل اور جیسے اس کے قبیلے کے لیے ایک مشکلات کا سامان پورا ہو جاتا ہے اور وہ اس کو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ سلجوق کہ ہمیں یہ واپس کی جائے. اس کا نام کیا؟ تو وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں واپس کروں گا. اور ایسے میں مختلف کنڈیشنز اور کیسے وہ حلب جاتے ہیں اور کیسے وہ شہاب الدین کو بھی جاتے ہیں اور اس میں کیسی فائٹنگز کی اور دو تلواروں کے ساتھ لڑنے کا جو سٹائل ہے وہ ایک بڑا یونیک نظر آتا ہے. اور پروڈیوسر ڈائریکٹر نے جیسے ان کو انسٹرکٹ کیا اور جیسے اس ایکٹر سے ارطغرل سے یا دوسرے جو اس کے کو پارٹنر ایکٹر تھے ان سے کام لیا فائٹنگ کے والے سے وہ ایک اچھا تھا. اصل مین چیز تمام سٹوری کی جان سٹوری تو تھی مگر جو فائٹنگ سپیڈ تھی جو ماضی کو ریپریزنٹ کرے اور آج تو تلوار بازی کا دور نہیں ہے اس کو ریپریزنٹ کرنا اور اس کو فائٹ کو اچھا دکھانا ہی میرے خیال میں سٹوری کی کامیابی تھی جو کہ اس نے حاصل کر لی. اور دوسرا لوکیشنز کو ڈھونڈنا یہ دو بہت بڑی چیزیں تھیں. اور تیسرا کبھی بھی ان کا کردار جو ہے وہ بناوٹی نظر نہیں آیا. ان کا جنہوں جتنا میں نے ابھی 3 قسطیں دیکھی ہیں مختلف 2 پہلی دیکھی ہیں اور ایک 22 دیکھی تھی پہلے سیزن کی تو اس میں ابھی تک مجھے اس میں بناوٹ نظر نہیں آئی یا اس میں یہ نظر نہیں آیا کہ یہ میں بناوٹی پانا ایسے لگ رہا تھا واقعی فائٹنگ سپیڈ ہے اور واقعی ایک جو ہے نا میں تاریخی ڈرامہ تاریخی جو ہے نا میں
سین آبزرو کر رہا ہوں جو میرے سامنے ہو رہے ہیں. تو لہٰذا اچھی کاوش ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میں بھی مسلمانوں میں کبھی وہ غیرت اسلامی اور غیرت ملی اور غیرت ضمیر جاگ پڑے اور پھر سے وہ اپنے اسلاف سے جو دولت حاصل کی تھی، جو کھو دی ہے انہوں نے، وہ دوبارہ سے وہ حاصل کر لیں اور انسانیت کی سربلندی کے لیے، انصاف کی سربلندی کے لیے پھر سے اٹھ کھڑے ہوں. مگر بدقسمتی کی بات، جعفر صادق اور ضمیر فروش معاشرے میں اب اتنے اسٹرانگ ہو چکے ہوئے ہیں کہ ایسے میں کوئی بھی ٹیپو سلطان زندہ نہیں رہ سکتا. ایسے میں کوئی بھی باکردار شخصیات جو ظلم کا راستہ روکنا چاہتا ہے، زندہ رہنا اس کے لیے، بلکہ سانس لینا، بلکہ وہ پرسنالٹی ڈیولپ ہی نہیں ہوتی. یہاں ہمارے معاشرے میں بھیڑیے اور ضمیر فروش اور منافقت اور سچائی کے پیچز کے ساتھ تو انسان چل سکتا ہے. ایک ٹرو اسپرٹ کے ساتھ اللہ کو اپنا نگہبان سمجھتے ہوئے اقدامات کرتے ہوئے اور اصلاحی اقدامات کرتے ہوئے زندگی گزارنا واقعی کسی کے لیے مشکل ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر جگہ مکاریوں، عیاریوں اور دھوکہ بازی دہی والی شخصیات نے قبضے جما رکھے ہیں اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ خدا کی بجائے اپنا سجدہ کروائے اپنی طاقت کے بل بوتے پہ، دولت کے بل بوتے پہ، عہدے کے بل بوتے پہ، چاہے وہ فیملی کا سسٹم ہو، چاہے وہ گلی محلے کا سسٹم ہو، چاہے وہ ملکی سسٹم ہو، سیاستدانوں کی آپس میں بونیاں ہوں یا باہر کی ہوں. اسی طرح علماء دین اپنے ایک دوسرے سے برسے بیکار نظر آتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے نظر آتے ہیں. ہر جگہ گلی میں پھرنے والی آوارہ عورتوں جیسی لڑائی ہر شعبے نے اختیار کر لی ہے. تو ایسے میں جو کارکردگی ہے وہ سب کی مجھے زیرو نظر آتی ہے. اور آج ہم ایک دوسرے کے لیے، ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے درد سر بنا ہوا نظر آتا ہے. تو سکون جو مسلمان ایک اطمینان و سکون لیے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خود کو محفوظ کرتے ہوئے، اور اللہ حالات جو ہیں وہ کیونکہ حاکم تو اللہ ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے میں چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ عزائم ہم میں پیدا کر دے کہ تاکہ ہم پھر سے اپنی کھوئی ہوئی منزل حاصل کریں.